نہ جانے میرے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ میرا شادی کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں ہر رشتے سے انکار کر دیتی، بل آخر تنگ آ کر میری ماں نے مجھے بتائے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا اور 2 دن بعد ہی شادی رکھ دی۔ سبھی حیران تھے کہ یہ کیسی شادی ہے جو 2 دن میں رکھ دی گئی۔ شادی کی رات جب دلہا نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے والد اپنا کاروبار کرتے تھے، ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ ان دنوں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر پھر اچانک میرے والد صاحب کو کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ وہ ہر وقت بجھے بجھے سے اور پریشان رہنے لگے۔ ایک روز وہ گھر سے ایسے گئے کہ پھر لوٹ کر نہ آئے، البتہ یہ اطلاع ضرور کر دی کہ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا دیر کو فرار چاہتا ہوں، مگر دوبارہ انہوں نے ہماری جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ سچ ہے کہ اگر زندگی کی حقیقتوں کا ذکر کیا جائے تو محبت، نفرت، ہار جیت، پانا کھونا سب چیزیں ہی زندگی کا سچ ہیں۔ ان دنوں ہم بھی زندگی کے ایک تلخ سچ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور تھے کہ ہمارے والد ہمیں اور ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب وہ 2 سال تک بھی نہ لوٹے اور ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تو اولاد کی پرورش میری ماں کی تنہا فہم ٹھہر گئی، جس کو انہوں نے ہر حال میں سر کرنا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایسا کوئی دیالو نہ تھا جو ہماری ذمہ داری اٹھاتا۔ کچھ دن تو ہمدردی جتلائی گئی، مگر پھر سب بھول بھال گئے۔ مجبوری انسان سے ہر کام کرواتی ہے۔ میری ماں، جس نے زندگی میں بہت خوشحالی دیکھی تھی اور کبھی گھر سے باہر قدم نہ نکالا تھا، مگر اب اپنی اولاد کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ کوئی چارہ نہ پا کر وہ میکے چلی آئیں۔ ایک ماہ تک تو بھابھیوں نے مجبوراً رکھا، مگر اس کے بعد صاف کہہ دیا کہ تمہارے بچے ہمارے بچوں سے جھگڑتے ہیں اور آخر ہمارے شوہر کب تک ذمہ داری اٹھائیں؟ اب تم اپنے بچوں کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم بھلا تمہاری ذمہ داری کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اپنے شوہر کو ڈھونڈو اور اسے کہو کہ آ کر اپنے بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرے، وہ خود تو نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ امی اپنا سا منہ لے کر واپس گھر آ گئی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب کچھ کیے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ہمارے پاس تو اب کوئی چیز نہ بچی تھی، گھر میں تو فاقوں کی سی نوبت تھی۔ بالآخر ایک روز میری امی اپنے ایک دور کی رشتہ دار کے گھر پہنچی، وہ بھی اس وجہ سے دل میں امید لیے گئیں کہ یہ لوگ باقی رشتہ داروں سے مختلف ہیں اور ہمدرد دل رکھتے ہیں۔ یہ امی کی دور کی کزن تھی اور ہم ان کو خالہ نسرین کہتے تھے۔ انہوں نے امی کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا اور عزت و احترام سے بٹھایا۔ ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ وہ تو جانتی تھیں کہ جب ہمارے ابو ساتھ رہتے تھے تو ہمیں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ ان کا اپنا اچھا خاصا بزنس تھا، پھر ان کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا یا کسی کا ڈر پڑ گیا کہ وہ نہ جانے کہاں روپوش ہو گئے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر ایسے گئے کہ پھر نہ لوٹے۔ 2 سال تک تو میری ماں نے گھر سے قدم نہیں نکالا کہ انہیں اس سب کی عادت ہی نہیں تھی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 5ویں امی تھی، بھلا آگے مزید گزارا کیسے چلتا؟ سب سے بڑی میری بہن تھی، بھائی دونوں چھوٹے تھے۔ بڑے بھائی نے بھی مڈل پاس کیا تھا، ان کے آگے پڑھانے کو بھی رقم درکار تھی۔ سو ایسے میں خالہ نسرین میری والدہ کو اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئیں۔ میں بھی ماں کے ساتھ ہی ان کے گھر گئی تھی کہ میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ والدہ نے دل کڑا کر کے خالہ نسرین کو اپنے حال سے آگاہ کر دیا۔ وہ کچھ رقم بطور امداد دینے لگی تو امی نے کہا، نہیں بہن، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی مستقل ذریعہ آمدنی درکار ہے تاکہ عزت سے میرے بچے پیٹ بھر سکیں۔ انہوں نے پوچھا، زرینہ آپا، تم ہی کہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارا بیٹا بھی ابھی چھوٹا ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے، یہ بیچارہ ابھی بہت چھوٹا ہے، بھلا کس طرح کوئی کام کر پائے گا؟ میری والدہ کہنے لگی کہ آپ مجھے اپنے گھر کا کام کرنے کو دے دو، میں صبح آ جایا کروں گی اور شام تک چلی جایا کروں گی، میں انشاءاللہ تمہارا سارا گھر سنبھال لوں گی۔ نسرین خالہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی، کیسی باتیں کر رہی ہو آپا؟ آخر کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ تم میری بہنوں کی جیسی ہو، کیا اب میں تمہیں اپنے گھر نوکرانی رکھوں گی؟ میری والدہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، محنت تو محنت ہے اور مجھے تمہارے گھر میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کام تو مجھے کرنا ہی ہے، تمہارے گھر کا نہ کیا تو کسی اور گھر جا کر لوں گی، اور غیروں سے پھر اپنوں کے پاس کرنا کیا برا ہے؟ کم از کم میری یہاں عزت تو ہوگی، مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نسرین خالہ نے کچھ دیر سوچا، بل آخر انہوں نے امی کی بات کو معقول جان کر ان کو اپنے گھر پر کام کے لیے رکھ لیا، لیکن ایک شرط پر کہ وہ ان کے مہمانوں اور پڑوسیوں کے سامنے یہ راز نہیں کھولیں گی
کہ وہ ان کی کزن ہیں۔ وہ سوچتی تھی کہ اس طرح ان لوگوں کے سامنے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ وہ تو یہی سوچیں گے کہ اپنی عزیزہ کی مالی مدد کرنے کے بجائے اس کو گھر پر نوکرانی بنا لیا ہے۔ میری والدہ نے کہا، نسرین مجھے منظور ہے، میں بس اپنے کام سے کام رکھوں گی۔ در در لوگوں کے گھروں کام کرنے کے بجائے تمہارے گھر میری عزت و محفوظ رہے گی۔ دوسرے لوگ جانے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کریں، شاید میں سہ نہیں پاؤں گی۔ تمہارا گھر تو میرے اپنے گھر جیسا ہے، یہاں کام سے مجھے کوئی آڑ نہ ہوگی۔ یوں میری امی نے خالہ کے یہاں نوکری اختیار کر لی۔ میرے بڑے بھائی سے کہا کہ تم میٹرک کر لو، تمہاری خاطر میں نے کوٹھی کا کام پکڑا ہے۔ میری بڑی بہن اب سلائی سیکھنے سلائی اسکول جانے لگی۔ چھوٹا بھائی 8ویں میں تھا اور بڑا بھائی 9ویں میں۔ میں بھی 6ٹھی میں تھی۔ مجھے پڑھائی میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وقت گزرتا رہا، میں 9ویں میں فیل ہو گئی تو اسکول چھوڑ دیا اور گھر کے کام کاج کرنے لگی۔ کبھی کبھار میں بھی امی کے ساتھ خالہ نسرین کی کوٹھی چلی جاتی۔ خالہ کا گھر ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، لہٰذا میری والدہ کو پیدل جانا ہوتا تھا۔ یہ بات سچ ہے کہ خالہ نسرین بہت اعلیٰ خاتون تھی۔ ان کا اخلاق بے حد اچھا تھا۔ وہ اب بھی ہمارے ساتھ اپنوں جیسا ہی سلوک رکھتی تھیں اور امی کا احترام کرتی، بالکل جیسے بڑی بہنوں کا کیا جاتا ہے۔ امی نے ان کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا ہوا تھا۔ ان کے شوہر غیر تھے، لیکن وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے۔ وہ بھی ہماری مالی امداد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک کریانہ اسٹور تھا۔ میری والدہ اس سے سودا سلف وغیرہ لیا کرتی تھیں۔ ہم ان کو چچا رمضان بلاتے تھے کہ مہربان دکاندار محلے داری کے سبب ہمارے حال کو جانتے ہوئے اکثر ادھار پر راشن دے دیا کرتا تھا۔ چچا رمضان کا ایک بیٹا ٹیلر ماسٹر تھا۔ اس کی بازار میں درزی کی دکان تھی۔ جب میرے بھائی شعیب نے میٹرک پاس کر لیا تو چچا رمضان نے اس کو اپنے بیٹے کے پاس سلائی کا کام سیکھنے کی خاطر اس کی دکان پر بٹھا دیا۔ وقت گزرنے لگا، میرے بھائی نے یہ ہنر سیکھ لیا۔ اب وہ بھی ایک اچھا درزی بن چکا تھا۔ ٹیلر ماسٹر نے اس کو اپنے پاس ہی ملازم رکھ لیا۔ وہ اسے اچھی تنخواہ دیتا کیونکہ شعیب بھائی بہت عمدہ سلائی کرتے تھے۔ وہ ان کے شاگردوں کے صف میں سب سے آگے تھے۔ جب ہمارے گھر کے حالات کچھ سنبھلنے لگے تو امی نے کچھ رقم جوڑنا شروع کر دی۔ انہیں میری بڑی بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ مل گیا اور یوں ان کی شادی طے ہو گئی۔ کچھ خالہ نسرین نے بھی اس سلسلے میں مدد کی اور میری بہن سدرا کی شادی ہوگی۔ ان دنوں میری عمر 16 سال تھی۔ گھر میں اکیلے ہونے کے باعث میں بھی امی کے ساتھ خالہ کی کوٹھی جاتی۔ وہاں پر خالہ کی بیٹیاں ایمن اور یمنا باجی کو دیکھتی تو میرا بھی دل جیسے ان کے جیسا بننے کو چاہتا۔ ان دونوں کا اخلاق بھی اپنی ماں کی طرح بہت اچھا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی تھیں۔ میں ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی نہیں بھول سکتی۔ ان لوگوں سے میں نے بہت سے اچھے گن سیکھے۔ جب میں ان دونوں کو قیمتی اور خوبصورت لباس میں دیکھتی تو میرا بھی دل کرتا کہ انہی کے جیسے کپڑے پہنوں۔ وہ اکثر اپنے پہنے ہوئے اچھے اچھے کپڑے مجھے دے دیا کرتی تھیں، جن کو میں اپنے بھائی کو دیتی۔ وہ انہیں میرے لحاظ سے ٹھیک کر کے دیتا تو میں پہن لیتی۔ یہ کپڑے مجھے خود پر خوب جچتے ہوئے معلوم ہوتے، لیکن ان کے دیے ہوئے کپڑے انہی کے گھر پہن کر جانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب ان کے گھر جانا ہوتا میں اپنے کم قیمت کپڑوں کو اچھی طرح استری کر کے پہن کر جاتی تھی۔ وہ کئی بار کہتی کہ تم نے ہمارے والے کپڑے کیوں نہیں پہنے، ہم نے تمہیں کبھی پہنے نہیں دیکھا۔ تب میں بہانہ کرتی کہ امی کہتی ہیں تم ایسے اچھے کپڑے پہن کر میرے ساتھ آتی جاتی ہو تو لوگ ہمیں گھورتے ہیں، اس لیے وہ کپڑے میں اپنی بہن اور سہیلیوں کے گھر ہی پہن کر جاتی ہوں۔ ایمن باجی اور یمنا باجی کے ساتھ رہ کر میں گفتگو کے ادب و آداب سی گئی تھی۔ وہ دونوں ہی کافی بات تمیز اور سگڑ قسم کی تھیں۔ میں نے بھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے انہی کی طرح کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، طریقہ تمیز اور اچھا کھانا بنانا، عمدہ طریقے سے مہمانوں کو پیش کرنا سبھی وصف سیکھ لیے تھے۔ اب ہمارے گھر جو آتا مجھے دیکھتا تو میری تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میری امی بیچاری تو اب بڑھاپے کی طرف جا رہی تھیں، لہٰذا وہ خالہ نسرین کے گھر کا کام کرتے ہی تھک جاتی تھیں۔ میں اب اپنے گھر کو بھی سنبھالتی اور امی کے ساتھ خالہ نسرین کے گھر بھی جاتی۔ گھر میں بھائیوں کے کپڑے دھونا، استری کرنا، وقت پر ان کے لیے کھانا تیار کرنا اور گھر کی اچھے سے صفائی ستھرائی کرنا۔ جب مہمان آئے ہوتے تو انہیں مزیدار کھانا بنا کر اچھے سے پیش کرنا۔ یوں جو کوئی ہمارے گھر آتا وہ اپنے گھروں میں جا کر بھی میری تعریف کرتا۔ خواتین تو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتی کہ زرینہ کی بیٹی تو ہیرا ہے، کیسے اس نے سارے گھر کو چمکا رکھا ہے اور کس قدر میٹھی زبان ہے اس کی۔ خاص طور پر میری خالہ زبیدہ جو نزدیکی گاؤں میں رہتی تھیں،
وہ مجھے بہت زیادہ پسند کرتی تھیں۔ جب آتی گلے سے لگاتی اور میری بے حد تعریفیں کرتی۔ ہمارے کچھ ننیالی رشتہ داروں کو علم نہ تھا کہ میری امی کسی کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ وہ یوں بھی بہت کم آتے۔ کبھی عید پر کوئی آ جاتا تو حیران رہ جاتا کہ اس لڑکی کی تو بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، طریقہ تمیز اعلیٰ درجے کا ہے۔ تبھی میرے لیے کم عمری سے ہی اچھے رشتے آنے لگے۔ میرے انداز اور عادتیں رشتہ داروں کو چونکا دیتے تھے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، بس ایک شے کے سوا کہ میری رنگت میرے باقی بہن بھائیوں کی نسبت گوری نہ تھی، جبکہ میرے نقوش خوبصورت تھے مگر رنگت سانولی تھی۔ اس وجہ سے میں ان میں دب جاتی تھی۔ ایک بار اتوار کا دن تھا، اطلاع ملی کہ میری پھپھو جو گاؤں میں رہتی تھیں اور عرصہ دراز سے بیمار تھیں، فوت ہو گئی ہیں۔ امی اتوار کے دن نسرین خالہ کی کوٹھی نہیں جاتی تھیں، لہٰذا انہوں نے فوتگی پر جانے کی تیاری کر لی۔ یوں بھی جانا تو ضروری تھا ہی۔ وہ مجھے کہنے لگی، ارم تم بھی ساتھ چلو، تمہارے بھائی دکان پر ہیں، ان کا جانا تو مشکل ہے، مجھے بھی اکیلے جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ویسے تمہاری پھپھو ہیں، ہمارا جانا بنتا بھی ہے۔ یوں میں ان کے کہنے پر ان کے ساتھ گاؤں روانہ ہوگی۔ یہ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا۔ ہم تھوڑی سی دشواری سے وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دیر فوتگی والے گھر بیٹھے۔ وہاں عورتیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھیں اور بین کر رہی تھیں۔ کافی عورتیں میری امی کے بھی گلے لگ کر روئیں۔ کچھ دیر بعد میری امی کا دل گھبرانے لگا۔ قریب ہی ان کی ایک کزن خالہ زبیدہ کا گھر تھا، وہ بھی وہیں فوتگی والے گھر بیٹھی تھیں۔ جب اپنے گھر جانے لگی تو امی سے کہا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، تھوڑی دیر وہاں آرام کر لینا، شام کو دوبارہ آ جانا۔ امی بھی تو یہی چاہ رہی تھیں، کیونکہ فوتگی والے گھر میں تو اتنا ہجوم تھا کہ کہیں کوئی چارپائی خالی تک نہ تھی کہ وہ اس پر لیٹ کر کچھ دیر آرام ہی کر سکتی۔ یوں وہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلی آئیں، جو قریب ہی تھا۔ میں بھی امی کے ساتھ تھی۔ ہم ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ خالہ نے اپنے گھر کا در کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک نہایت خوبصورت سا نوجوان دروازے پر آیا۔ اس نوجوان کو میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ تھوڑی سی جھجک کے ساتھ اس نے ہمیں سلام کیا اور پھر گھر کے اندر جانے کا رستہ دیا۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو باقی افراد نے بھی خوب گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ میں اس خالہ کے گھر پہلی مرتبہ آئی تھی، جبکہ وہ اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھیں، کیونکہ ہمارے گھر سے ذرا ہی فاصلے پر ان کی بہن کا بھی گھر تھا۔ وہ جب کبھی اپنی بہن کے گھر آتی، میری امی سے ملنے ہمارے گھر لازمی آتی تھی۔ شاید اس نوجوان کی صورت میری ماں کو بھی بھلی لگی تھی۔ وہ خالہ زبیدہ سے پوچھنے لگی، آپا میں نے پہچانا نہیں، یہ جس نے دروازہ کھولا تھا تمہارا بیٹا ہی ہے نا؟ اور کون سے والا بیٹا تھا بھلا؟ تبھی خالہ نے بتایا کہ دروازہ کھولنے والا ان کا چھوٹا بیٹا ہے، جس کا نام ہمایوں ہے۔ ہمایوں کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل نے اس کی طرف ایک عجیب طرح کی کشش محسوس کی، یوں جیسے میں اس کو برسوں سے جانتی ہوں، جبکہ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ خالہ کی دونوں بہوئیں بھی بہت اچھے اخلاق کی تھیں۔ انہوں نے پہلے ہماری چائے اور دیگر لوازمات سے خاطر تواضع کی اور پھر ہمارے لیے کھانا تیار کیا۔ وہ مجھ سے بھی باتیں کرنے لگی۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا، لیکن میرا دھیان کھانے سے بڑھ کر اس کمرے کی طرف تھا جہاں خالہ کا بیٹا ہمایوں گیا تھا، مگر وہ تو باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خالہ کا گھر بہت اچھا اور خوبصورت تھا، جس میں خوشحالی تھی، سکون تھا اور پیار و محبت بھرا سلوک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ تو ہے اس 8 دیواری کے اندر۔ مجھے ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا لگا کہ جی چاہا ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں۔ سبھی بہت پیار کرنے والے تھے۔ میری نظریں اس کمرے کی دہلیز کی جانب تھی، مگر ہمایوں جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ کچھ دیر بعد ہمیں دوبارہ فوتگی والے گھر جانا تھا، لیکن اب میرا دل وہاں جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، تاہم مجبوری تھی، لہٰذا جانا تو تھا۔ جی چاہا کہ اس گھر سے جانے سے قبل ایک بار اور ہمایوں کو دیکھوں۔ میں نے کئی بار بہانے سے اس کمرے کے سامنے سے گزرنا چاہا، لیکن میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ وہ باہر آیا ہی نہیں۔ امی فوتگی والے گھر جانے کو تیار کھڑی ہو گئی، یوں میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ جاتے ہوئے اس نوجوان کا دلکش سراپا آنکھوں میں لیے میں ان کے گھر سے نکل پڑی۔ نیلی پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ خوبصورت نوجوان جیسے چور دروازے سے میرے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ ہم فوتگی والے گھر آ گئے، مگر میرا دھیان اب اسی کی جانب تھا۔ کئی بار سوچتی کیا پتہ وہ بھی فوتگی والے گھر آیا ہو۔ کئی بار اس کا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جب کچھ حاصل نہ ہوا تو دعا کرنے لگی کہ کاش وہ ادھر آ جائے، مگر یہ دعا بھی پوری نہ ہوئی۔ اس نے جیسے میرا چین چرا لیا تھا اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔
اگلے روز ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ یہاں بھی دل ہر دم بے چین تھا، یوں لگتا جیسے میری کوئی شے کھو چکی ہو۔ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہو جب اس کا خیال میرے ذہن سے بوجھل ہوتا ہو۔ مختصر یہ کہ اس روز اس کی ایک جھلک دیکھ لینے کے بعد میں اسے بھول نہ سکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اس واقعے کو 3 سال گزر گئے۔ میں اب بھی ہمایوں کو نہ بھول پائی تھی۔ امی اگر کبھی میرے سامنے خالہ زبیدہ کا ذکر بھی کر دیتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، یا پھر اگر کبھی پھپھو کے گاؤں کا ذکر کرتی تب بھی مجھے یوں لگتا جیسے انہوں نے ہمایوں کا ذکر کر دیا ہو۔ خالہ زبیدہ ایک مرتبہ کسی کام سے ہمارے گھر آئیں۔ مجھے ان کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، سب کا حال چال پوچھا، سب کی مصروفیات پوچھی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ باقی تو سب ویسے ہی ہے، بس چھوٹے بیٹے ہمایوں کی رسم منگنی کچھ دنوں میں ادا کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں خریداری کرنے یہاں شہر آئے تھے۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کے گھر بھی چکر لگا لوں، اور آپ لوگوں نے بھی ہماری خوشی میں ضرور شامل ہونا ہے۔ ہمایوں کی منگنی کے بارے میں سن کر میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ خالہ کے اس بیٹے کا یہی تو نام تھا۔ وہ ہمارے گھر اپنے بیٹے کی منگنی کا بلاوا دینے آئی تھیں۔ میں تو یہ سن کر پھر ان کے پاس بیٹھ نہ سکی، کیونکہ اب مجھ میں ہمت ہی نہ تھی۔ آخر اپنے آنسوں کو بھی تو چھپانا تھا۔ میں اٹھ کر صحن میں چلی آئی۔ آنسو بے ساختہ میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں کمرے میں آ کر بھی کافی دیر تک روتی رہی۔ حیران تھی کہ ایک جھلک ہی تو اس کی دیکھی تھی۔ اپنے دل کو دلاسا دیتی کہ مجھے اس کے ساتھ کچھ ایسی شدید محبت نہیں تھی، کوئی راہ رسم بھی نہ تھی۔ پھر آخر یہ کیا ہوا تھا مجھے؟ میں پاگل تو نہ تھی؟ اب مجھے یہ احساس ہوا کہ محبت تو محبت ہے، راہ و رسم نہ بھی ہو کہ درد تو دیتی ہے۔ خواہ مخواہ عجیب سی الجھن اور چبھن میرے دل کے کھانے میں اتر کر روح کا حصہ بن گئی تھی۔ جب یہ خیال آتا کہ کچھ دنوں بعد ہمایوں کی منگنی ہے تو سانس رکنے لگتی۔ امی اس رسم میں جانے کو تیار تھی۔ یوں اس کی منگنی سے ایک دن پہلے امی نے مجھے بھی گاؤں ساتھ چلنے کا کہا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرے دل میں تو عجیب سی ویرانی چھائی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی، آپ حبیب بھائی کے ساتھ چلی جائیں۔ امی بعد میں اکیلی ہی چلی گئی۔ جانے سے پہلے میرے ذمے کچھ گھر کے کام لگا گئی کہ کر دینا، مگر میں نے کوئی کام نہ کیا اور بس خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ رات بھر روتی رہی۔ اگلے دن میری اداسی کو کوٹھی والوں نے بھی محسوس کیا۔ مجھ سے وجہ بھی پوچھی، لیکن کسی کو کیا بتاتی کہ کیوں اداس ہوں۔ جب امی واپس آئیں تو انہوں نے مجھے از خود ہمایوں کی منگنی کا احوال بتایا کہ کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی سے منگنی ہوئی ہے۔ منگنی کا بڑا اچھا فنکشن تھا۔ ہمایوں بھی بہت خوش لگ رہا تھا، اور اسے اور کیا چاہیے تھا، اتنے اچھے گھر میں رشتہ ہوا ہے اس کا۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں بالے کی طرح لگے اور میرا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ کئی دنوں تک افسردہ رہی، دل جیسے سنبھل ہی نہ پا رہا تھا۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا ایف اے پاس اور کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر میں اس کا موازنہ ہمایوں سے کرنے لگی۔ ہمایوں تو بہت خوبصورت تھا اور کماتا بھی زیادہ تھا۔ یوں میں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جانے کیوں میرا ذہن کسی کے لیے بھی نہیں مان رہا تھا۔ والدہ نے مجھے خوب سمجھایا، مگر میں نہ سمجھی۔ ادھر میں نے رشتے سے انکار کیا، ادھر ہمایوں کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میری بدقسمتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے 15 روز بعد شادی تھی۔ اب تو میرا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شادی پر امی کو تو جانا ہی تھا۔ میرا ساتھ جانے کا پروگرام بالکل نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا ہمایوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوچا کہ صرف ایک مرتبہ اس خوش قسمت لڑکی کو بھی تو دیکھوں جو اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ یوں میں بھی امی کے ساتھ جانے کو تیار ہوگی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی میری بے قلی میں اضافہ ہو گیا۔ جب ہمایوں کو دیکھا تو لگا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے۔ گیٹ سے اندر جاتے اس نے بھی سرسری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دوبارہ نظر ملانے سے نگاہیں چرا لی، بس چپ چاپ سی ایک طرف بیٹھی رہی، جبکہ اور لڑکیاں تو ہنس بول رہی تھیں، مگر میں انجان بنی رہی۔ بارات کے دن جب نکاح کے بعد ہمایوں اور اس کی دلہن کو بٹھا کر رسموں کا آغاز کیا گیا تو میری آنکھوں میں گویا منو مرچیں بھر گئی ہوں۔ گہرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ہمایوں اور سرخ رنگ کے لہنگے میں اس کی زندگی کی ساتھی دونوں ہی بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی کا رنگ بہت ہی گورا تھا۔ مجھے ایک عجیب طرح کے احساس نے گھیر لیا۔ جو دکھ ملا احساس کمتری جیسا ہی تھا۔ میرا دل اب چاہ رہا تھا کہ کاش اس لڑکی کی جگہ میں ہوتی۔
نہ جانے کیوں ایک حسرت سی میرے اندر بھر گئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے شادی اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے جانے کو سامان باندھا، لیکن میرے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیر ڈال دی ہو، جیسے قدم اٹھتے ہی نہ تھے۔ میرا اپنا دل بس میں نہ تھا، عجیب کشش تھی، ایک جکڑن تھی، اس گھر میں، اس گاؤں میں، اس گلیوں میں، لیکن واپس تو آنا ہی تھا۔ چاہ کر بھی دل سے ہمایوں کا خیال کبھی اوجھل نہ ہوا، لاکھ بلانا چاہا پھر بھی نہیں۔ گھر آ کر میرا اب ایک پل دل نہ لگتا تھا، مجھے لگتا یہاں تنہائی میں بے چینی مجھ سے میری سانسیں چھین لے گی۔ 2-3 اور رشتے بھی آئے مگر میں نے انکار کر دیا، مجھے ایک پل قرار نہ تھا۔ میں نے امی سے اجازت لی، اپنا سامان باندھا اور اپنی پھپھو کے گھر شکر گڑھ رہنے چلی گئی۔ سوچا وہاں جا کر دل بہل جائے گا۔ میں ایک ماں کا سوچ کر آئی تھی، مگر ان دنوں پھپھو کی بیٹی کے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا سونیا پڑھائی میں مصروف تھی، اس کے پیپرز ہونے والے تھے اور پھپھو کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ یوں میں ایک ماں کے بجائے 2 ماں گڑ نہ جا سکی، اور پھر جب سونیا کے پیپرز ختم ہو گئے تب وہ اور اس کی امی مجھے خود میرے گھر چھوڑنے آئیں۔ گھر آ کر وقتی طور پر بھولا ہوا دکھ یاد آ گیا، وہ دل گرفتگی جس کو دور کرنے کی خاطر میں شکر گڑھ گئی تھی پھر سے مجھ پر حملہ آور ہوگی۔ امی نے پھپھو سے کہا، اچھا ہوا تم لوگ بھی اس کے ساتھ آ گئی، اب تو میں خود اس کو لینے آنے والی تھی۔ پھپھو پوچھنے لگی، کیوں، کیا ہوا، سب خیریت؟ وہ کہنے لگی، یہ تمہاری بھتیجی جو رشتہ آتا ہے انکار کر دیتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ اب اس کی غیر موجودگی میں نے خود اس کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ ماں نے کتنے پاپڑ بیلے ہیں ان کے لیے۔ اب یہ مانے نہ مانے، بس اسے شادی کرنا ہوگی۔ 5 دن کے اندر اب میں نے اس کی شادی کر دینی ہے، میں کب تک اس کو بٹھائے رکھوں گی؟ وہ پھپھو سے التجائیہ کہنے لگی کہ تم بھی اس کو سمجھا کر جانا، اور اب میں اس کا انکار نہیں سنوں گی۔ امی کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی، جا کر خوب روئی، پھر خود دل کو سمجھایا کہ تیری ماں مجبور ہے، اچھے خاندان سے ہو کر بھی ہماری خاطر دوسروں کے گھروں کے برتن مانجتی ہے، کچھ شرم کرو۔ ہمایوں کی شادی ہونا تھی، ہو گئی، اس نے کب مجھے چاہا تھا؟ میں تو اسے بے وفا یا دھوکے باز بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ میری محبت تو یک طرفہ تھی، اسے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے اپنے بے چین دل کے ساتھ ہمایوں کے لیے بہت دعائیں کی تھیں کہ وہ مجھے مل جائے، مگر وہ کسی اور کا ہو چکا تھا۔ میں خود کو سمجھانے لگی کہ پھر آخر کیوں میں اس لا حاصل شخص کی خاطر اپنی ماں کو دکھ دے رہی تھی۔ سوچنے لگی کہ اگر عقل کے ناخن اب بھی نہ لیے تو ادھر ادھر سے لوگ ہی پھر مجھے سمجھانے آئیں گے۔ سو میں چپ ہو رہی، امی سے انکار بھی نہ کیا اور نہ ہی کوئی اقرار کیا، بس خاموش رہی۔ نہ تو یہ پوچھا کہ کہاں رشتہ کیا ہے، کس سے کیا ہے، اور نہ دلہا دیکھنے کی آرزو کی۔ بل آخر ایک روز جب امی نے پوچھا کہ کیا تم خوش نہیں ہو، میں نے ان سے کہہ دیا کہ امی آپ کو جہاں اور جس سے میری شادی کرنی ہے کر دیں، اور اب مجھ سے کچھ مت پوچھیے گا۔ ایک روز میں نے سنا کہ لڑکے کی ماں آئی ہے، 2 عورتوں کے ساتھ خالہ زبیدہ آئی ہوئی تھیں۔ میں نے جان لیا کہ ان عورتوں میں سے کسی کے بیٹے سے میرا رشتہ طے ہوا ہے شاید، اور یقیناً خالہ کے ذریعے کہ رشتہ طے ہوا ہے، اسی لیے وہ بھی ساتھ آئی ہیں۔ 3 دن بعد میری شادی تھی۔ جب مہندی سے 1 دن پہلے وہ لوگ مہندی کی چیزیں لائے تب بھی خالہ آگے آگے تھی۔ اگلے روز میری مہندی تھی، عورتیں باتیں کرنے لگیں کہ اس کے لڑکے کی 2 ماہ قبل طلاق بھی ہو گئی ہے۔ یہ کیا؟ میں حیرت کے سمندر میں گوتے لگانے لگی کہ کیا چند دنوں بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد کیا باتیں ہوئیں، مجھے ہوش ہی نہیں تھی کہ میں وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ باقی 5 دن کے اندر میری مہندی پھر رخصتی بھی ہوگی، اسی ہمایوں کے ساتھ جس سے میرے دل کی گرہ بندی تھی۔ اسی روز مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ خالہ زبیدہ رشتہ کروانے والی نہیں بلکہ انہی کے بیٹے سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ یوں لگتا کہ جیسے مجھے تو تبھی یقین ہوگا کہ جب میرا ہمایوں سے نکاح ہوگا۔ شادی کی رات جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھے اسے سامنے پا کر بھی جیسے یقین نہ آ رہا تھا، مگر اب یہ بالکل حقیقت تھی کہ میری شادی اسی ہمایوں سے ہو چکی تھی۔ سسرال آ کر پتہ چلا کہ اس کی بیوی اچھی لڑکی نہ تھی، اس کے والد نے کافی زیادہ حق مہر لکھوایا تھا۔ اس روز بھی دونوں گھرانوں میں کچھ انبن ہوئی تھی، مگر پھر اس بات کو ہمایوں کے گھر والوں نے نظر انداز کر دیا کہ وہ تو بیٹے کا گھر بسانے کو ہی بہو لائے تھے، مگر سسرال آتے ہی لڑکی نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ وہ اپنے گھر والوں کو سسرال والوں کی جھوٹی شکایتیں لگاتی، وہ بھی بھڑک جاتے۔ پھر اس نے ساس سسر اور ہمایوں اور گھر کے ہر فرد پر ہر طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ گھر خوب رولا ڈالا
اور آخر ایک روز بگڑ کر چلی گئی۔ 3 دن بعد ہی اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ لوگ معاملہ کورٹ تک لے گئے اور ہمایوں کو طلاق دیتے ہی بنے۔ حق بہر کی بڑی رقم کی خاطر اس بدنصیب لڑکی کا گھر اجڑ گیا۔ جب ہمایوں سے میرا نکاح ہو رہا تھا تو نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بدقسمت۔ یقیناً وہی بدقسمت تھی جس کے والدین نے بھی سمجھداری سے کام نہ لیا۔ وہ بھی ماں باپ کے پیچھے اپنے اچھے بھلے گھر کو ٹھوکر مار کر چلے گی۔ ہمایوں کی دوبارہ شادی کا سلسلہ چلا تو زبیدہ خالہ کو میں یاد آ گئی۔ ہمایوں سے مشورہ کیا، اس نے ان کی رائے سے اختلاف نہ کیا۔ یوں مجھے میری مراد مل گئی۔ آج ہم دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمایوں بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، مگر میں اس لڑکی کا گھر اجاڑنے کی ذمہ دار نہیں۔ لیکن شاید اللہ نے میری خوشی کو پورا کرنا تھا، سو یہ انجانی راحت مجھے ملی۔ سچ ہے کہ صدقے دل سے نکلی دعا اور کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔